بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمایا کہ دین کے معاملات میں علماء سے مشورہ کریں۔ مشورہ کے لیے سب سے پہلا کام صحیح آدمی کی تلاش ہے۔ بعض اوقات دین کے معاملات میں لوگ ایسے لوگوں کے پاس مشورے کے لیے چلے جاتے ہیں جن کو دین کا علم نہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جس سے مشورہ لیا گیا اس نے غلط جواب دے دیا اور سوال کرنے والے نے اس پر عمل شروع کر دیا، خود بھی گمراہ ہوا اور دوسروں کو بھی گمراہ کیا۔ مشورہ میں سب سے پہلا کام یہ ہے کہ جس سے مشورہ لیا جا رہا ہے اس کے بارے میں معلومات حاصل کرو۔ اب بہت سے لوگ میرے پاس تجارت کے بارے میں مشورہ کرنے کے لیے آ جاتے ہیں کہ یہ تجارت کریں یا فلاں تجارت کریں۔ اب مجھے کیا معلوم کہ تجارت کیا ہوتی ہے اور کس کے لیے کون سی تجارت مفید ہے؟ لہذا مشورہ کرنے سے پہلے اس کے اندر اہلیت دیکھو کہ یہ شخص اس بارے میں مشورہ دینے کا اہل ہے یا نہیں۔ اگر انجینئرنگ کا کوئی کام ہو اور وہ مشورہ کرنے کے لیے ڈاکٹر کے پاس چلا جائے، اور جب گھر میں کوئی بیمار ہو جائے تو وہ اس کے بارے میں مشورہ کرنے کے لیے انجینئر کے پاس چلا جائے، اب بتائیے وہ شخص احمق ہوگا یا نہیں؟ اسی طرح جب دین کے معاملات میں کسی سے مشورہ لینے کے لیے جاؤ تو پہلے یہ دیکھو کہ جس سے مشورہ لے رہا ہوں وہ مستند عالم دین ہے یا نہیں۔ آج ہمارا پورا معاشرہ اس گمراہی کے اندر مبتلا ہے کہ دین کے معاملات کے بارے میں معلومات حاصل کرنے اور مشورہ کے لیے ایسے لوگوں کے پاس چلے جاتے ہیں جن کے پاس دین کا کما حق ہو علم نہیں ہوتا۔ مثلا کسی کے بارے میں یہ سن لیا کہ وہ بڑی لچے دار تقریر کرتے ہیں، یا کسی کو دیکھ لیا کہ ان کا حلیہ بڑا بزرگانہ اور دیندارانہ ہے، بس ان سے دین کے بارے میں مشورہ شروع کر دیے اور ان سے فتوے پوچھنے شروع کر دیے۔ یاد رکھیے، مشورے کے لیے غلط آدمی کا انتخاب انسان کو غلط راستے پر ڈال دیتا ہے۔ آگے فرمایا کہ کن معاملات میں مشورہ کیا جائے۔ مشورہ کے بارے میں دوسری بات سمجھنے کی یہ ہے کہ مشورہ کس چیز کے بارے میں کیا جائے۔ جو کام شریعت نے فرض قرار دے دیا ہے، یا جو کام واجب قرار دے دیا ہے یا حرام کر دیے ہیں، تو ایسے تمام کام مشورے کا محل نہیں ہے، لہذا ان کے بارے میں مشورہ نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے فرض یا واجب قرار دے کر کرنے کا حکم دے دیا وہ تو کرنے ہی ہیں، اور جن کاموں کو حرام قرار دے کر ان سے روک دیا ان سے تو ضرور روکنا ہی ہے، ان میں مشورے کا کوئی سوال نہیں۔ مثلا کوئی شخص یہ مشورہ کرے کہ نماز پڑھوں یا نہ پڑھوں، یا یہ مشورہ کر لے کہ شراب پیوں یا نہ پیوں، ظاہر ہے کہ ان کے بارے میں مشورہ کرنا حماقت ہے، کیونکہ یہ کام مشورے کے محل ہی نہیں ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ جس شخص سے مشورہ لیا جا رہا ہے اس کے کچھ فرائض ہیں۔ حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المستشار مؤتمن، جس شخص سے مشورہ لیا جائے وہ امانت دار ہوتا ہے۔ یہ مشورہ لینا ایسا ہے جیسے دوسرے کے پاس امانت رکھوا دی۔ ظاہر ہے کہ اگر کسی کے پاس امانت رکھوائی جائے تو اس کا فرض ہے کہ وہ اس کی حفاظت کرے اور خیانت نہ کرے۔ لہذا جس شخص سے مشورہ لیا جا رہا ہے اگر اس کو اس معاملے میں بصیرت حاصل نہیں ہے تو اس کو صاف صاف کہہ دینا چاہیے کہ مجھے اس بارے میں بصیرت حاصل نہیں ہے، اس لیے میں اس سلسلے میں مشورہ دینے کا اہل نہیں ہوں۔ لیکن آج کل اگر کسی سے کسی معاملے میں مشورہ لیا جائے تو چاہے اس کو اس معاملے میں بصیرت ہو یا نہ ہو، لیکن کچھ نہ کچھ جواب اور مشورہ ضرور دے دیتے ہیں۔ سیدھی سی بات یہ ہے کہ وہ کہہ دے کہ مشورہ دینا امانت کی بات ہے اور میں اس کا اہل نہیں، لہذا مشورہ لینے کے لیے ایسے آدمی کے پاس جاؤ جو مشورہ دینے کا اہل ہو۔ اور اگر آپ کے اندر اہلیت ہے تو پھر مشورہ لینے والے کی پوری خیرخواہی مد نظر رکھتے ہوئے اس کے مناسب جو مشورہ ذہن میں آئے دیانت داری کے ساتھ اس کے سامنے بیان کر دے۔ اس مشورہ دینے میں اس بات کی پرواہ نہ کرے کہ اگر میں اس کو یہ مشورہ دوں گا تو شاید اس کا دل ٹوٹ جائے گا یا یہ مجھ سے ناراض اور رنجیدہ ہو جائے گا، کیونکہ جب اس نے مشورہ طلب کیا ہے تو اب اس کو وہ بات بتاؤ جو تمہارے نزدیک دیانت دارانہ طور پر اس کے حق میں خیرخواہی کی ہو
یہ نہ ہو کہ اس کو راضی اور خوش کرنے کے لیے اس کو غلط مشورہ دے دیا تاکہ وہ خوش ہو کر چلا جائے، چاہے وہ بعد میں گھڑے میں جا گرے، اس کی پرواہ نہیں۔ یہ بات درست نہیں۔ مثلا میرے پاس بعض لوگ کتاب لکھنے کے بارے میں مشورہ لینے کے لیے آتے ہیں۔ اب بظاہر اس کی دلداری کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی حوصلہ افزائی کی جائے اور کتاب لکھنے پر اس کو مبارکباد دی جائے، لیکن جب یہ دیکھا کہ یہ شخص کتاب لکھنے کا اہل نہیں ہے تو اس کو نرمی سے اور پیار سے سمجھا دیا کہ یہ کتاب لکھنا آپ کا کام نہیں ہے، یہ آپ کا میدان نہیں ہے، آپ کوئی اور کام کریں۔ لہذا اس کے مناسب مشورہ یہی تھا۔ اب چاہے اس مشورے سے ناراض ہو یا خوش ہو، یا مثلا کسی شخص نے رشتہ مانگنے کا مشورہ لیا کہ فلاں جگہ رشتہ کروں یا نہ کروں، اس وقت آپ کے نزدیک اس کے حق میں جو خیر خواہی کی بات ہو وہ بتا دو، چاہے وہ راضی ہو چاہے ناراض ہو، اس کے بارے میں جتنی معلومات حاصل ہیں وہ بتا دو۔ یہ وہ چیز ہے کہ اس میں شریعت نے غیبت کو بھی معاف کر دیا ہے۔ مثلا رشتہ کے معاملے میں کوئی شخص آپ سے مشورہ کر رہا ہے اور آپ کے علم میں اس کی کوئی بات خرابی اور عیب کی ہے، اور آپ نے اس مشورہ لینے والے کو بتا دیا کہ اس کے اندر یہ خرابی ہے، تو اس سے غیبت کا گناہ نہیں ہوگا، کیونکہ جو مشورہ لے رہا ہے اس کی خیر خواہی کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو صحیح بات بتا دی جائے۔ یہ نہ سوچے کہ اگر میں اس کو بتا دوں گا تو فلاں شخص ناراض ہو جائے گا، اس سے دشمنی کڑی ہو جائے گی، اور اس وجہ سے خاموش رہے۔ یہ بات ٹھیک نہیں، بلکہ اس کو بتا دے اور اس سے یہ بھی کہہ دے کہ میں آپ کی خیر خواہی کے تحت آپ کو بتا رہا ہوں، لیکن اگر اس کو علم ہو گیا کہ یہ بات میں نے بتائی ہے تو اس کو صدمہ ہوگا، لہذا آپ اس کو نہ بتائیں۔ حدیث کے الفاظ المستشار مؤتمن کہ یہ معنی ہے، یعنی جس سے مشورہ لیا گیا ہے وہ امانت دار ہے، اور امانت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ صحیح مشورہ دے۔ آگے تفصیل ہے کہ مشیر کا تیسرا فرض رازداری، اس کو اگلے ویڈیو میں سنائیں گے انشاءاللہ۔